اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے اکثر واعظین اور عوام الناس ایک حدیث بڑی کثرت سے بیان کرتے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کی کتب حدیث میں کوئی اصل نہیں، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف کسی ایسی روایت کو منسوب کرنا جس کی کوئی اصل نہ ہو، سند نہ ہو، تو وہ من گھڑت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے۔ لہٰذا ایسی روایت کی حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند محققین علماء کے بیان آپ ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ یہ علامہ سخاوی ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے متعلق، وہ فرماتے ہیں قال شیخنا، کہ ہمارے شیخ نے فرمایا، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اور علامہ زرکشی نے فرمایا انہ لا اصل لہ، کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اس روایت کی۔ یہی بات ملا علی قاری محقق احناف انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث اما حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ مرقات شرح مشکات ان کی کتاب ہے، جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 241 ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فقد صرح الحفاظ، تو حفاظ یعنی حدیث کے جو حفاظ ہیں انہوں نے تصریح کی ہے، جیسے امام زرکشی نے، امام عسقلانی نے، امام سیوطی نے، انہوں نے فرمایا کہ لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ یہی بات علامہ اجلونی نے کشف الخفا میں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں بیان فرمائی۔ اور سیدی عبدالعزیز دباغ جو بہت بڑے ولی ہیں، اپنے وقت کے غوث ہیں، ان کی کتاب الابریز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ صفحہ نمبر 69 ہے، فرماتے ہیں کہ لیس بحدیث، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو جب یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایسی روایت کو منسوب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔